اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سورۃ النصر مدنیہ وہی 3 آیات، جس کی 3 آیات ہیں۔ سورہ نصر نصرت سے ہے۔ نصرت اردو میں مدد کو کہتے ہیں، اور ناصر مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور منصور وہ ہوتا ہے جس کی مدد کی جائے۔ اللہ ناصر ہے، حضور منصور ہیں۔ اور سورہ نصر اس کا دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے، تا واو دال یہ عین، سورۃ التودیع، جس کے معنی ہے وداع۔ اردو کا لفظ ہے، تودیع وداع سے ہے۔ وداع کے معنی سی آف کرنا، الوداع کہنا، کسی کو رخصت کرنا۔ تو اس صورت میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تو نصرت کا اعلان ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النصر ہے، اور دوسرا اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو پیغام ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، اللہ فرماتے ہیں اے میرے رسول، اب بس تیرا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے، اب تجھے کثرت سے استغفار اور کثرت سے اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ ایک بڑا زبردست اشارہ بھی ہے ہر اس شخص کے لیے زندگی کی تمام نعمتیں حاصل کر لی ہوں، جو خواہشات ہوں وہ پوری ہو گئی ہوں، اسے چاہیے کہ بس اب وہ انتظار کرے کہ اس کے رب سے اب ملاقات کا وقت قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام جو اللہ نے کیا ہے وہ کسی نبی پر بھی نہیں کیا، وہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ حجۃ الوداع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے، میں نے اکملت لکم، آپ کے لیے میں نے کامل کر کے مکمل دین تجھے عطا کر دیا ہے۔ اب دین کے اتمام کے لیے اور پیغمبر نہیں آئیں گے، تو آخری نبی ہے اور یہ آخری امت ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس امت پر آخر قیامت ہے، اس کے بعد اور امت نہیں کہ جس پر قیامت آئے اور وہ انتظار کیا جائے۔ بس آخری نبی اور آخری امت جس کے بعد آنا والساعۃ کہیتین، حضور علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسی اشارتاً، یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی لمبی انگل کو اٹھا کر یوں کیا آگے پیچھے، اور محدثین ایسے ہی آگے پیچھے کر کے نقشہ دکھاتے ہیں تاکہ حضور کی سنت عملی طور پر بھی ہم پوری کر دیں۔ میں بھی ایسے کر رہا ہوں آگے پیچھے، اور آپ بھی ایسے کر دیں تاکہ رسول اللہ کی سنت کا اظہار آپ کی ہاتھوں سے بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں، انا والساعہ اور قیامت کہیتین ایک دوسرے کے پیچھے۔ 1500 سال گزر گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ 1500 سال کے عرصے میں مقافات عمل دیکھیے کہ حالات کی تبدیلی کس قدر جلدی ہوئی، اور آگے کتنے جلد اور ترقیاں ہونے والی ہیں جو انسان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہیں۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کے نازل، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین بھی اب مکمل کر دیا ہے، اب اس کے بعد کسی اور مجدد کو بھی ضرورت نہیں کہ وہ دین مکمل کرے، کسی مہدی کو بھی ضرورت نہیں کہ وہ دین مکمل کرے، حتیٰ کہ نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس کی بھی یہ ڈیوٹی ان کی بھی نہیں کہ وہ دین الہی کو اب مکمل کریں. یہ اچھی طرح وہ لوگ جو اس وقت مجددیت کے نام سے یا مہدیت کے نام سے یا پھر نبی کے نام سے یا ذلی یا بروزی ہونے کے نام سے احمدی اور قادیانی کی شکل میں کسی بدبخت کان دجال کو اگر وہ نبی مانتے ہیں یا صرف نبی نہیں صرف مسیح مانتے ہیں، صرف مسیح نہیں صرف اس کو مہدی مانتے ہیں، صرف مہدی نہیں صرف اس کو مجدد مانتے ہیں، صرف مجدد نہیں صرف اس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ماننے والے بھی کافر اور جس کو مانا جا رہا ہے وہ بھی پرلے درجے کا کافر. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے غلام احمد قادیانی مرتد ہے. کاش کہ اس وقت علماء کرام حضرت ڈاکٹر اسرار کرتے ان کو غریق رحمت فرمائے، کاش کہ علماء کرام اس وقت ان کے کفر کے ارتداد کے فتوے میں ان کے قتل ہونے کا فتویٰ دے دیتے. یہ مرتد لوگ ہیں، لیکن کیونکہ اب قوم در قوم نسل در نسل بڑھ چکی ہیں، اب فتویٰ ان پر نافذ نہیں ہو سکتا مرتد ہونے کا. اب یہ مذہب بن کر نسل در نسل چل رہے ہیں، اس لیے اب ان کو منافق کہیں. بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے قادیانیت کی، اور اس کے اندر پھر تفصیل ہے علماء کے فتووں کی، اور اس کے اوپر پھر مختلف اقوال ہیں. تو یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا. دین سے مراد اصول دین، دین سے مراد شریعت، دین سے مراد قانون، دین سے مراد یعنی دستور اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتیں میری نعمتیں بھی اے نبی ہم نے تیرے اوپر پوری کر دی ہیں. جو نعمتیں تمہارے اوپر پوری کرنی تھی وہ بھی پوری کر دیں، اور جو دین پورا کرنا تھا وہ بھی کر دیا. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تیری امت ہے کہ جس کی شفاعت تیرے ہاتھ میں رکھی گئی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ رہتے تھے. اور انقذ ظہرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پچھلی اگلی سورت میں اب آئے گا کہ الذی انقذ ظہرک، اے نبی تو امت کے غم میں اور ان کے ہم میں ان کی فکر میں تیری کمر ٹیڑھی ہو گئی، یعنی کہ تو نے بوجھ اٹھایا، اس بوجھ کو ہم نے آج اتار دیا. بس جس نے کلمہ پڑھا تیرے اوپر اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سچے دل سے اس نے تجھے آخری نبی مانا اور مجھے وحدہ لا شریک مانا اور ایک رتی برابر شرک بھی نہ کیا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی اس امتی کو پلائیں گے، اور آپ کی زبان اقدس کی شفاعت سے اسے جنت میں بھی داخل کریں گے. الحمدللہ. تو اس لیے ایک نقطہ بتا دیا کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی تکمیل ہو جائے، یعنی نعمتیں دنیا کی وہ ساری حاصل کر لے جو خواہشات ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دین کی بھی اور دنیا کی بھی نعمتیں فراوانی کے ساتھ اس کو دے دیں، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرے اور کثرت سے اللہ کے سامنے استغفار کرے کہ اب اس کا وقت اللہ کے پاس پہنچنے کا ہوتا ہے. اس میں بھی بہت سی اور بھی جو تفصیل ہے اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع میں 9 ذی العرفہ کو، عرفہ کی 9 تاریخ کو یہ آیت نازل ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درمیان کا جو وفات کا فاصلہ ہے 81-82 دن یا 80 دن کا فاصلہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 یا 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام یعنی خوشی بجا لا رہے تھے. تمام صحابہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ گلے مل رہے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی طرف جب نگاہ پڑی تو وہ رو رہے تھے. ان سے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا تمہیں کیا معلوم کہ اس میں میرے محبوب سے مجھ سے بچھڑنے کی بات ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ سورت اذا جاء نصر اللہ یہ بھی آخری صورتوں میں سے مکمل صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. آخری صورتوں میں سے یہ آخری صورت ہے جو مکمل طور پر جو نازل ہوئی. اس کے بعد کوئی صورت مکمل آپ پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ مختلف آیات جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین مقرر کر دی ہے، پسند کر لیے ہے. دین یا الاسلام، تمہارا دین اسلام ہے.
اس لیے ایک دوسرے کو مذہب کی بات جب کرو تو اسلام کی بات کرو، ایک دوسرے کو مسلمان ہونے کی بات کرو، اور آپس میں جو تفرقے اور فرقہ بندیاں ہیں اور جو مسالے کے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دو بحیثیت مسلم۔ اسکول تھاٹس ضرور ہوتے ہیں، اسکول تھاٹس میں آپ ایک دوسرے کو بے شک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اس طرح حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، وہ ایک اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن بحیثیت اس دین مسلک مت بنائیں۔ دین مسلک نہیں ہے، دین مذہب ہے، اور مذہب جو ہے یہ فرقے نہیں ہیں، مذہب اسلام ہے۔ ہمیں مذہب کے اندر، مذاہب کے اندر بٹنا نہیں چاہیے، بلکہ دین کو اسلام کہہ کر پوری امت کو جوڑنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس آخری آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 دن یا 81 82 دن پہلے اس دنیا سے رحلت ہونے سے پہلے، وفات سے پہلے نازل کی۔ اور اس کے بعد پھر تقریباً 50 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات بڑی مشہور آیات تھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی اور اس میں بتایا گیا، وہ آیات تھیں سورۃ توبہ کی۔ اللہ اکبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق سچی اور پکی بات ہے، لقد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے، رسول، ایک ایسا رسول، من انفسکم، جو تمہارے ہی انسانوں میں سے ہے، بشریت کے تقاضے پورے کرتا ہے مگر تمہارے جیسا عام انسان نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ایسا رسول و پیغمبر کہ جو تمہارے غم میں نڈھال ہے کہ ساری امت جنت میں کیسے جائے، اور اس فکر میں مبتلا ہے کہ اس کی کمر، اس کے بوجھ کو پھر ہم نے اٹھا لیا اور ہم نے اس کو خوشخبری دے دی کہ اے محبوب تو رؤوف الرحیم ہے۔ جو صفت میرے ناموں کی ہے، ان دو ناموں میں دو نام تجھے اس لیے عطا کرتا ہوں کہ تو بھی جیسے میں اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں، تو اپنی امت پر بھی اس طرح شفیق اور اس طرح تو نڈھال ہے، تو اب تجھے شفاعت کا حق کلی طور پہ عطا کیا جائے گا، بشرطے کہ کوئی امتی ایسا نہ ہو تیرا جو شرک کے اندر مبتلا ہو۔ یہ 50 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، 80 دن پہلے الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات سے 50 دن پہلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص ہے تو اپنی امت پر، بما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ۔ یہ اس میں اعظم بھی ہے کہ اس کو کوئی اگر پڑھ کر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، بے شک اللہ ہی حسبی ہے، اور اگر کوئی شخص تجھ سے منہ موڑے گا یا اعراض کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ فقل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا، علیہ توکلت، اس کے اوپر توکل کرتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، کیوں نہ کروں اس پر توکل اور بھروسہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو رب ہے۔ یہ 50 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی آیات نازل ہوئی، اور اسی طرح پھر 35 دن پہلے کیا خوب مفسرین نے، محدثین نے اور علماء نے محنتیں کر کے ہم کو نوالے بنا کر اور ہمیں یعنی کہ آسان صورت میں ساری محنتیں کر کے ہمارے سامنے تفسیریں لکھ دیں، اور پھر ہم پھر بھی نہ پڑھیں اور نہ پڑھائیں اور نہ بتائیں اور نہ سنیں اور نہ آگے پھیلائیں، تو ہم سے بڑا پھر بدقسمت بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا، بتایا، اور جن کی تفسیروں کو ہم مطالعے میں لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ تو پھر 35 دن پہلے پھر آخری آیت، یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 35 دن پہلے نازل ہوئی، آپ کی وفات سے پہلے،
اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعد لکھا ہے کہ یہ 35 دن نہیں بلکہ 7 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اس دن کے جس دن کے تمہیں لوٹایا جائے گا، ترجعون الیہ، تم ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں تم لوٹو گے اللہ کی طرف، ثم توفون، پھر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جو کچھ عمل کر کے کسب کر کے لاؤ گے اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ یہ آیت ہم سب کو ایک سبق دیتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ اس دنیا میں جانے کے لیے اپنی آخرت کی فکر اور آخرت کے دن کو ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال سورہ نصر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت سعد بھی تھے، اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو سب خوش ہوئے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے نازل ہونے کے وقت آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا، دریافت کیا کہ اس صورت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی جدائی کا ذکر تو نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہ تم سمجھتے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب اب اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی، والفتح، اور فتح مکہ کی بشارت دے دی گئی، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے لوگ جوگ در جوگ اب جنت اسلام میں داخل ہوں گے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب کہ آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت، آ گئی اللہ کی مدد، یعنی کیسے کیسی مددیں؟ وہ مدد مختلف صورتوں میں، اور آخری مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبوک کی فتح کی صورت میں جو نازل کی گئی، ان آیات کی روشنی میں جو سورۃ توبہ کے اندر ہے، تو گویا کہ سورۃ توبہ جو ہے جو صورتوں کے اعتبار سے آخری صورت ہے، جس میں 9 ذی الحجہ تھی، 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کی خوشخبری دی گئی، 9 ہجری کو، 9 ذی الحجہ نہیں، 9 ہجری کو تبوک، غزوہ تبوک کی خوشخبری دی گئی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور پھر اس میں آپ کو بشارت دی گئی، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجری میں اس دنیا سے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو گئی۔ تو یہ سارا ایک پروسیس جو چلتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس موقع پر یہ سورۃ نصر بھی یہ آخری صورتوں میں سے صورت ہے، اگر اس کے بعد کچھ آیات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، جن میں الیوم اکملت لکم دینکم، اور دوسری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور تیسری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بس واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے، وہ وہاں پر رکھی گئی، اور وہ تو سورۃ توبہ کی آیت ہے جو سورۃ توبہ کے آخر میں لقد جاءکم رکھی گئی، اور وہ پہلی آیت الیوم اکملت لکم دینکم وہ نازل کی گئی۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل کر دیا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا، کس حال میں دیکھے گا؟ کہ آپ دیکھیں گے یا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یدخلون، لوگ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج۔ کتنے وفد آئے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کتنے وفد آئے، اور کتنے کتنے قبیلے آئے، کتنی کتنی جماعتیں آئیں، اور وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا جیسے اسلام میں یہ جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، ایسے ہی اسلام سے پھر میری امت ایسے ہی جوگ در جوگ نکلے گی بھی۔ اللہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس طرح آج اسلام میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، ایسے ہی قرب قیامت میں پھر یہ اسلام میں داخل ہونے والے یہ بڑے بڑے گروہ، یہ جوگ در جوگ ایسے نکلنا شروع ہو جائیں گے کہ آج جتھے در جتھے، آج قادیانیوں کی شکل میں اور کسی اور فرقوں کی شکل میں ان مسلمانوں کے مذہب سے نہیں نکل رہے۔ کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے،
نہیں، وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ حضور کی یہ بشارت اور یہ پیشن گوئی پریڈکشن جو حقیقت میں وحی کا حصہ ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اس فتنے کے بعد دجال کا فتنہ ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جو یہودیوں کے ایجنٹ ہوں گے، اور یہی یہودی ہوں گے جو دجال کے پاسبان ہوں گے اور سپہ سالار ہوں گے، اور اس کے ساتھ اس کی فوج کا حصہ بنیں گے۔ بہرحال مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل کر کے یہ خوشخبری دے دی کہ اب اسلام کی نشأت ثانی کا دور شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگوں، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق اور مغرب کی زمین کو سمیٹ کر دکھایا، مشرق اور مغرب کی زمین کو سمیٹ کر دکھایا کہ دیکھ لو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی آپ کو گلوبلائزیشن میں، یا آپ کو گلوبل دنیا میں، آپ کو ٹی وی پر یا آپ کو نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کو سمیٹ کر اس زمین کو میرے سامنے پیش کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب، خوشخبری ہو تجھے کہ جب تک مشرق سے مغرب تک تیرا جھنڈا نہیں گاڑا جائے گا اور پوری دنیا پہ اسلام نافذ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میری بھی تحقیق تھوڑی بہت جو ناقص تحقیق ہے احادیث کی روشنی میں وہ یہی ہے، اور مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ ابھی وہ وقت نشأت ثانیہ کا نہیں آیا، ابھی امام مہدی کا دور دور ہے، ابھی عیسیٰ کا دور دور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب قریب کر کے جلدی سے وہ معاملے طے کر دے اور مہدی بھی آ جائیں، عیسیٰ بھی آ جائیں، یہ الگ بات ہے، وہ اللہ کو اختیار ہے، لیکن ابھی وہ وقت آنا ہے۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا اور میرے محمد مصطفیٰ شریعت کی صورت میں نافذ ہو۔ یہ وقت ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے، یا ہماری نسلوں نے اس کو دیکھنا ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترک الترک، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آج سے 1500 سال پہلے بتا دی، اور اندازہ کیجیے ترکوں کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور آج ترکوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، آج ترکوں کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے منظر عام پر کہ آنے والے 2023 میں یا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ اگر زندگی رہی تو یہ باتیں آپ کو رسول اللہ کی حدیث کی شکل میں آج یہ پیش کر رہا ہوں کہ اترک الترک ما ترکوکم، خیال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکوں سے تعرض نہ کرنا، ان سے لڑائی نہ کرنا، ان سے جھگڑا نہ کرنا، ان سے جنگ میں پہل نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے اوپر فاتح رہیں گے۔ ایسے رہا، تاتاریوں کا زمانہ گزرا، اس کے بعد کا وقت آ گیا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے آگے کیا فرمایا؟ ما ترکوکم، ہاں جب تک وہ تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ خود نہ کریں۔ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، اس کے بعد وہ تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آج ترک جو ہیں تتاریوں سے بدل کر آج ہمارے لیے ایک پیغام رحمت ہیں، پیغام اسلام ہیں، پیغام دین ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صدیوں کے بعد جا کے ترکوں کی کایا پلٹی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں پھر 5ویں صدی میں 4 لاکھ ترک ڈیلی اسلام لاتے تھے، جس سے سارا ترکی مسلمان ہو گیا، ورنہ ترک تو یورپ کا حصہ تھا۔ اب اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت رسول اللہ کو ایسے ایسے الفاظ اور گلدستے دیے، پھول دیے کہ جس کو سوچتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ، پوری دنیا میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی کوئی بات ایسی نہیں جو اپنے سیاق و سواق سے یا آنے والے مستقبل کے فیصلوں میں وہ سچی ثابت نہ ہو رہی۔ الحمدللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی کہ ترک ہی پھر اسلام کے لیے تمہارے لیے پیسے رحمت بنیں گے، اور ان کے کیونکہ پائے استقلال میں کبھی کوئی لغزش نہیں آئے گی، یہ آج ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال مختصر اس آیت کو آگے دیکھیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھو گے لوگوں کو یدخلون، وہ داخل ہوں گے دین اسلام میں، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ الاسلام غریباً وسیعود غریبا، جیسے اسلام شروع میں غریب تھا ایسے ہی آخر میں بھی غریب ہو جائے گا۔ طوبیٰ للغرباء،
غربا کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اسلام پہ ڈٹے رہیں گے اور وہ کم قلیل لوگ ہوں گے اور قیامت قلیل لوگوں پہ آئے گی. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ان قلیل میں پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اٹھا لیں گے اور قلیل وہ رہ جائیں گے جو نہایت ہی فساق اور فجار ہوں گے اور دنیا میں پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کرو ساتھ حمد کے ساتھ, اس کی تعریف کے ساتھ, اس کی مدح کے ساتھ, اس کی تعریف کے ساتھ, اور پھر فرمایا واستغفر, اور استغفار کرو اور توبہ کرو. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے 2 درجے پیدا کیے ہیں. ایک درجہ توبہ کا اپنے لیے ہے اور ایک درجہ توبہ کا دوسروں کے لیے. جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے اپنی بھی کرتا ہے, اور جب توبہ کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتا ہے. اس کو استغفار نہیں, ایک توبہ اپنے لیے, ایک توبہ کسی اور کے لیے. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر استغفار کا حکم جو کیا جا رہا ہے وہ پہلے تو لفظی معنی کے تحت اگر مانا بھی جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم کیا جا رہا ہے کہ توبہ کرو, یا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے. پہلا معنی اگر اپنے لیے بھی ہے تو یاد رکھیں یہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر کی توبہ گناہوں پر نہیں ہے بلکہ غیر اولا کاموں پر ہے. گناہ اور ہوتے ہیں, غیر اولا کام گناہ نہیں ہوتے. جیسا کہ ہنسنا گناہ نہیں ہے لیکن پیغمبروں کے لیے ہنسی زیادہ کرنا گناہ ہے, غیر اولا ہے. عام امت کے لیے رات کو سونا گناہ نہیں ہے, ساری رات سوئی رہے, مت پڑھے تہجد, مگر نبی کے لیے تہجد کا پڑھنا ضروری ہے. اگر نبی نہیں پڑھے گا تہجد تو وہ غیر اولا ہو جائے گا, یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن غیر اولا ہو جائے گا. اب نبی کے لیے کلام کرنا گناہ نہیں ہے لیکن زیادہ کلام دنیا کے لیے کسی کام کے لیے کرنا غیر اولا ہو جائے گا. اس لیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی تو ہے تو گناہوں سے پاک, لیکن کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین, یہ مقولہ ہے صوفیاء کا, حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ ابرار لوگوں کے حسنات الابرار, نیک لوگوں کی نیکیاں وہ کیا ہوتی ہیں, نیک لوگوں کی نیکیاں وہ کیا ہوتی ہیں, وہ سیئات المقربین, وہ مقربین کے لیے گناہ ہوتے ہیں. اب عام آدمی نیکی کرتا ہے, ہنس کے بولتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ نیکی بھی کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سب کچھ ہے. لیکن ایک اللہ والا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ زیادہ کلام نہیں کرے گا, زیادہ کھانا نہیں کھائے گا, زیادہ سوئے گا نہیں, وہ قلیل الطعام ہوگا, قلیل الکلام ہوگا, قلیل النیام ہوگا, اور اسی حال میں وہ اللہ کے پاس پہنچ کر ادخلوها بسلام ہوگا اور اس کی جنت میں خیر سے داخل ہو جائے گا. تو مقربین کے لیے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو غیر اولا بھی اللہ کے نزدیک گناہ ہوتے ہیں, اور مومنین کے عام اعمال ان کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں, اور مقربین کے وہ عام اعمال میں اگر تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو وہ الٹا گناہ بن جاتے ہیں. لیکن یہ ہے مقربین کی بات, یہ ہے نبیوں کی بات. نبی اللہ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر تجھ سے غیر اولا کام بھی ہو رہے ہیں, جو ہو گئے, جو نفسانی تقاضے کے تحت, طبی تقاضے کے تحت, بشری تقاضے کے تحت, وہ گناہ تو نہیں تھے, لیکن اب ان کی استغفار بھی تو کر تاکہ میرے پاس جب تو پہنچ تو غیر اولا لفظیں بھی تیری پاک ہو چکی ہوں اور تو اللہ کے نزدیک پاک ہو گیا. اللہ اکبر, حضور تو ایسے پاک ہیں لیکن غیر اولا کاموں کے, یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں, اس میں فرق نہیں کرنا. گناہ نبی سے ہو نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتے, معصوم ہیں, خطا ہیں, معصوم عن الذم ہیں, وہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں, لیکن ان سے غیر اولا کام تو ہو سکتے ہیں طبی تقاضے کے تحت, غیر اولا کام گناہ نہیں ہوتے. ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استغفار کر, اس لیے فرمایا ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ واستغفر ہو, اور اے محبوب اب امت کے لیے بھی استغفار کر تاکہ تیری استغفار امت کے حق میں قبول ہو. انہ کان توابا, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ بہت ہی تواب ہے. اور یہ یاد رکھیں توبہ کا اطلاق بندے پہ ہو تو گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اور اگر اس کا اطلاق اللہ پر ہو تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کی طرف رحمت سے رجوع کرنا, بندوں کا گناہ سے ہٹ کر توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اس کو توبہ کہتے ہیں بندے کی. اور اللہ کی توبہ کیا ہے؟ تواب. اللہ تواب ہے, بہت زبردست تواب ہے, بہت زبردست توبہ کرنے والا نہیں. اس کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہت زبردست اپنی رحمت سے بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے. وآخر دعوانا
اور الحمدللہ رب العالمین۔